الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودم الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتله هذيل. وربا الجاهلية موضوع وأول ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يؤتين فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرد ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم لن تضلوا ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينقطها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پایا ثنا کے بعد درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. محترم حضرات، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ مبارک زندگی کو امت کے افراد نے پوری طرح سے
اپنے سینے میں سمویا، اپنے ذہن و دماغ میں بٹھایا، پوری دیانتداری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کو، نشست و برخاست کو، اکل و شرب کو، سونے اور جاگنے کو، اور تمام مسائل زندگی من وعن پوری امت کے سامنے پیش کر دیا، اور یہ سلسلہ قیامت تک پیش ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مسکرائے؟ بدت نوازی، آپ مسکرائے تو آپ کی اگلے رباعی ڈاک ظاہر ہو گئی۔ آپ کسی غیر شرعی کام پر ناراض ہوئے تو غصے کا عالم کیا تھا؟ جیسے کہ اتنا سرخ چہرہ ہوا جیسے کہ آپ کے چہرے مبارک پر انار کا دانہ نچوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اس امت کے افراد نے محفوظ کر لیا اور امت کے سامنے پیش کیا۔ توحید و رسالت، قیامت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، یہ اہم مسائل اور دیگر دینی اور سماجی مسائل کو ناممکن تھا کہ امت کے افراد نہ پیش کریں۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ سے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے خطبات جو منی میں ارشاد فرمائے، جو عرفات میں ارشاد فرمائے، سمجھ لیجئے کہ وہ خطبات پوری امت کے لیے تا قیامت دلیل راہ، مشعل راہ، اسی کے روشنی میں ہماری رات کی زندگی گزرنی چاہیے۔ مگر بدقسمتی ہے کہ ہم اس دین سے، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار سے کما حق نہیں جڑ سکے، ہم منسلک نہیں ہو سکے۔ چند رسمی باتوں کو لے کر، دین کی چند رسمی باتوں کو لے کر ہم اور آپ اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں فرمایا، ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ اے میری امت کے لوگوں، سوالات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے خون، اے مسلمان، آپس میں تمہارے خون، تمہارے اموال ایسے ہی محترم ہیں یا ایسے ہی تم پر حرام ہے جیسے یہ حرمت والا دن اور حرمت والا مہینہ، یہ حرمت والا شہر، وہ مکہ معظمہ جس کے حدود میں ایک کانٹا بھی نہیں آپ توڑ سکتے، اتنا محترم وہ جگہ۔ اور اسی سے تشبیہ دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک مسلمان کا ایک مسلمان کی جان، اموال اور عزتیں اس طرح سے ایک دوسرے پر حرام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا کل شیء من امر الجاہلیۃ موضوع تحت قدمیا موضوع۔ اے لوگوں، غور سے سن لو، آج کے دن جاہلیت کے سارے مسائل میں اپنے قدموں کے نیچے رکھتا ہوں۔ جاہلیت کے کوئی بات ابھر کر نہیں پائے گی اور اپنے قدموں کے نیچے میں آج رکھتا ہوں۔ اور جاہلیت میں دو اہم چیزیں بہت زیادہ تھیں، وہ دو اہم باتیں، ایک سود خوری اور ایک قتل و غارت گری، کہ ایک انسان سے کسی خاندان کے آدمی کا قتل ہو جاتا تو نسلن بعد نسلن سے جو ہے آدھی صدی وہ بکر اور تغلب کی باہم لڑائی، صدی جس نے آدھی اسی میں لڑائی۔ میرے دوست اور بھائی، دو قبیلے لڑ پڑے تو 50 سال تک وہ لڑتے رہے، ایک خاندان دوسرے خاندان کو قتل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو،
ان اول دم اضع من دمائنا دم ابن ربیعہ بن الحارث، میں حارث کے بیٹے ربیعہ کا خون میں اپنے قدموں تلے روتا ہوں، معاف کرتا ہوں۔ جو بنو سعد کے قبیلے میں دودھ پی رہا تھا بچہ، فقتلہ حذیل، تو حذیل خاندان کے آدمی نے اس کو قتل کر دیا، اس بچے کو اٹھا کے پٹک دیا، مر گیا۔ بس جس کا یہ خون ناحق ہوا اس کا بدلہ قصاص میں لے سکتا تھا، لیکن جاہلیت میں یہ کام ہوا، میں اس کو اپنے پیروں تلے روکتا ہوں، کوئی اس کا سوال نہیں اور اس پر کوئی گرفت نہیں۔ اور آپ نے فرمایا جبکہ قتل قرآن کریم میں ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ عَلَيْهِ غضب اللہ علیہ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اللہ نے فرمایا جو کسی مومن کا قتل جان بوجھ کر دے گا تو اس کا ٹھکانہ دوزخ، ہمیشہ اس میں رہے گا، اور اللہ کی اس پر غضب، اللہ کی اس پر لعنت، اور قیامت کے دن اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قتل مومن کس طرح سے خون بہایا جا رہا ہے، 4 زمین کے لیے، 10-20 روپے کے لیے۔ اللہ ایسے اخبارات میں خبریں آتی ہیں ایسے کہ جن کو پڑھ کر دل جو ہے کلے منہ کو آ جاتا ہے۔ میرے دوست اور بھائیوں، اور وہ کوئی دوسرا نہیں ہوتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کو گناہ بہاتا ہے۔ میرے دوست اور بھائیوں، ہم کو اور آپ کو اس بات سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل دم امرئ مسلم، کسی مسلمان آدمی کے خون ناحق کا جواز نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ گواہی دے دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، اور آپ اس کو قتل کرتے الا بثلاث، مگر 3 وجوہات سے۔ السید الزانی، شادی شدہ زانی مرد ہے، اس نے زنا کیا تو اس کو رجم کر دیا جائے، شرعی ہے۔ والنفس بالنفس، قتل کے بدلے قتل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو دین اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جائے، 3 کے سوا کسی اور کا قتل جائز نہیں۔ میرے دوستوں بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرما دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود جو ہمارے چچا عباس کا سلسلہ تھا سود لینے دینے کا، میں اس کو اپنے پیروں تلے روکتا ہوں، کوئی اس کے آگے لین دین نہیں، سوائے مول دھن کے، سوائے راس المال کے، جو اصل مال ہے اس کے علاوہ کوئی سود کا پیسہ چچا عباس کو نہ دے، میں اس کو اپنے پیروں تلے روکتا ہوں۔ یہی بات ہم پر ظاہر ہوتی ہے کہ آدمی مبلغ ہے، معلم ہے، وہ تبلیغ کرتا ہے، اپنے گھر کو پہلے، خاندان کو پہلے سنبھالے، ذمہ داری خاندان میں سنبھالے، پھر اس کے بعد آگے بات کرے۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جس کو خود نہیں کرتے، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے نفس کو بھلائے بیٹھے ہو کہ ہمیں بھی یہ کام کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک بات قرآن پاک کے ذریعے ہم پر اور آپ پر واضح کر دی، ہم کو اور آپ کو درس لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا عباس کا جو سودی کاروبار کا لین دین تھا، میں سودی مسائل کو اپنے پیروں تلے رکھتا ہوں، یہ کام اپنے گھر سے شروع کرتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، اے لوگوں اپنے عورتوں کے بارے میں اللہ سے، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے
کہ عورتوں کے بارے میں تو اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ اخذتموہن بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اس لیے کہ تم نے ان کو اللہ کے امان کے واسطہ سے اپنے ذمہ لیا، ان کی شرمگاہوں کو تم نے اللہ کے کلام کے ذریعے حلال کیا، اور اگر وہ تمہارے خلاف کوئی کام کرے تو ہلکی سزا دو، ایسا نہیں کہ ہاتھ ٹوٹ جائے، پیر ٹوٹ جائے، آنکھ ٹوٹ جائے، سر ٹوٹ جائے۔ بڑی اچھی اچھی تعلیمات میاں بیوی کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا، جو ایک مستقل موضوع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا یؤتینا فروشکم کہ احد تکرہون، اور عورتوں کی ذمہ داری کہ اپنے بستروں پر کسی ایسے کو نہ آنے جن سے تم ناپسند کرتے ہو، اور اگر ایسا کرے تو ان کی پٹائی کر کے انہیں درست کر دو۔ قرآن میں تو یہ ہے کہ اگر بات نہ مانے، شرعی طور سے وہ خلاف کام کرے، انہیں سمجھاؤ، نہ مانے تو ان کا بستر ترک کر دو، چھوڑ دو ان سے بات، پھر بھی نہ مانے تو ان کی پٹائی کرو، پھر بھی نہ مانے تو ایک حکم ججمنٹ دینے والا لڑکی کی طرف سے اور ایک لڑکا کی طرف سے دونوں بیٹھے، معاملہ سلجھ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ ایک طلاق کو دے دیں اگر طلاق دینا چاہتا ہے۔ میرے دوستوں بھائیوں، الگ مسائل میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَمْ أُضِلُّ، ایسی چیز تمہارے درمیان چھوڑے جاتا ہوں اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی بھی نہیں گمراہ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے، اور وہ کتاب اللہ کی کتاب جو ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ پوری زندگی انسان کی اسی کے محور پر گھومنی چاہیے، اور قرآن کریم جیسی کتاب جس نے کروڑ انسانوں کو اب تک، ارب انسانوں کو اب تک رشد ہدایت کی راہ دکھا چکا ہے، اس کے ذریعے لوگ فیضیاب ہو چکے ہیں اور قیامت تک فیضیاب ہوتے رہیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمائے تو فرمایا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَبِمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، اے لوگوں سنو، قیامت کے دن تم لوگوں سے سوال ہوگا میرے بارے میں کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے نہیں؟ تو مجمع عام سے حجاج کرام تھے، عرفات کا میدان تھا، جواب دیا، عرض کیا قد ادیتا، قد بلغتا وادیتا ونصحتا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تبلیغ کر دی مکمل طور سے، اور اللہ کی امانت کو ہم تک پہنچا دیا، اور خیر خواہی اور نصیحت مکمل کر دی۔ تب جب صحابہ کرام نے یہ بات عرض کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقال بأصبع السبابہ، اپنی سبابہ انگلی کو یرفعها إلى السماء ثم يرفعها إلى الناس، آسمان کی طرف آپ نے انگشتے مبارک اٹھائے اور اس کے بعد نیچے کی طرف لوگوں کی طرف لائے اور اللہ کو گواہ بنایا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہا، اے اللہ تو گواہ رہا، اے اللہ تو گواہ رہا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ خطبہ عرفات کا خلاصہ یہ ایک بات، ایک مستقل موضوع ہے جس کے لیے گھنٹوں کے وقت کی ضرورت ہے، لیکن بطور نمونہ آپ کے پاس میں عرض کر رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خطبہ النحر میں، یعنی مینا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو موجود ہے حاضرین یہ عرفات کے میدان میں کہ جو موجود ہے میری بات سن لے ہے وہ غائب کو پہنچا دیں گے۔ یہ تبلیغ کا سلسلہ جاری ہے، اسی وقت سے سلسلہ جاری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ممکن ہے تم بات کو میری پہنچاؤ دوسروں تک، اور دوسرا تم سے زیادہ سمجھدار ہے، زیادہ علم والا ہے، ہماری بات سے زیادہ مسائل نکال لے، استنباط کر لے، بہت سے مسائل کا حل اس کے پاس ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ فرمایا کہ نَضَّرَ اللَّهُ عِمْرَانَ سَمِعَ مَقَالَتِهِ، اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے،
خوش و خرم رکھے، اس کا چہرہ ہمیشہ تر تازہ رہے. جس نے میری بات سنی فبلغھا، اور اس کی تبلیغ کی ہماری بات کی. کسی غیر نبی کی بات کی تبلیغ نہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے علاوہ تبلیغ نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کتنی بار فرمایا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن سے تم نصیحت حاصل کرو اس شخص کو جو قیامت کے دن سے ڈرتا ہے. فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی جو آپ پر وحی کی جاتی ہے اسی کی تلاوت کیجیے، اسی کو پڑھ کر لوگوں کو سنائیے، اسی کی تبلیغ کیجیے. اور آج کی اس دنیا میں کتنے ہم لوگ محروم القسمت ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے فرمان کو چھوڑ کر غیر نبی کی باتوں کو عروج اور ترقی دیتے ہیں. میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو جو عقل و شعور دی ہے اس کا تقاضا ہے کہ ہم اور آپ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہم نے کلمہ جو پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کسی غیر کا کلمہ ہم نے نہیں پڑھا ہے. پھر غیر کی بات ہم کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، ہم غیر کا مسئلہ کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پہنچائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ان ربکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دنیا والوں، اے لوگوں، تمہارا رب ایک، تمہارا رب ایک. ان ربکم واحد وان اباکم واحد، تمہارا باپ بھی وہ آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام. اور اس کے بعد آپ نے جو فرمایا کہ لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں. کوئی عربی کہے میں عرب ہوں، عربی ہوں، اور تم عجم ہو، عجمی ہو، اور اپنی فضیلت اور برتری کو ظاہر کرے تو آپ کا فرمائے لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں. عرب والے اپنے کو فصیح اللسان، زبان آور کہتے تھے، ہم لوگوں کو گونگا کہتے ہیں. عجم ہی مانے گونگا، ہماری زبان کو گونگے سے تابع کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عجمی کو کسی عربی پر فضیلت نہیں کہ وہ اتنا پڑھ لکھے کہ عربی بولنے لگے اور عربی سانسے میں ڈھل جائے اور اس کے بعد کہیں میں اہل عرب سے پڑھ کر کروں. کہنا اور گھمنڈ غرور کی بات کرنا جائز نہیں مذہب اسلام. ولا لأحمر على أسود، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقویٰ، سوائے تقویٰ پرہیزگاری کی. انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی کہ بے شک تم میں سب سے زیادہ معزز و محترم اور باعزت قدر کے لائق وہ ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے، اور متقی ہونے کے لیے اللہ کے ٹھکانا ہے. ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب. اما یتساءلون شروع کیجیے اور دوسرا رکوع جو شروع کیجیے تو ان للمتقین مفازا حدائق، متقیوں کے لیے کامیابی ہے، انہیں کے لیے باغ و بہار ہے، انہیں کے لیے جو ہے کوثر و تسنیم ہے. اللہ راضان اسلام اللہ رب العالمین نے متقیوں کے بارے میں قرآن پاک ابتدا سے لے کر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن پاک متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. اور کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی خوبیوں کو بیان کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو کسی پر گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تواضع، عزت و انکساری، تقویٰ و طہارت اختیار کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم خاندانی اعتبار سے ایک دوسرے پر فخر غرور کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بڑا ناز ہوتا ہے کہ ہم فلاں ہیں، ہم سید ہیں،
ہم صدیقی ہیں، ہم عثمانی ہیں، فاروقی ہیں، ہم فلاں اور خان صاحب ہیں۔ میرے دوستوں بھائی، اللہ کے اس کی کوئی غلطی نہیں۔ یہ تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ تو بتاؤ، تم مسلمان بھی ہو۔ اسلامی طرز، اسلامی بودواش اس کا تقاضا نہیں ہے کہ آپ اپنے قوم پر، رنگ و نسل پر، یہاں پر رنگ و نسل کا جو قبائل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ختم کر دیا کہ نسل کا کوئی مفہوم نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ نے فرمایا کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہم نے تم کو ایک جوڑے سے پیدا کیا، وہ آدم اور حوا علیہ السلام ہے، پھر ہم نے تم کو قبائل میں بکھیر دیا، قبائل میں تم کو بکھیر دیا کہ تمہارا یہ خاندان، یہ قبیلہ، یہ قبیلہ، یہ قبیلہ، لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کا تعارف ہو۔ بھائی ایک نام کے کئی لوگ، تو کس خاندان کا، کس قبیلے کا؟ میرے دوستوں بھائی، لتعارفوا، لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن تم میں سب سے باعزت ہو جو اللہ کے نزدیک متقی پرہیزگار ہو۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ اس خطبے میں بھی آپ نے فرمایا کہ جو موجود ہیں پیچھے رہ جانے والوں کو خطبہ کا مفہوم سمجھا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جدعا اونٹنی پر میدان منی میں تشریف فرما تھے، اوپر اونٹنی کی، عرفات میں قصوہ اونٹنی پر سوار تھے، اور جدعا نام کی اونٹنی پر آپ منی میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا تسمعون، لوگوں میری بات نہیں سن رہے ہو؟ پھر آپ نے فرمایا الا تسمعون، الا تسمعون، خطاب کیا مجمع کو اپنی طرف مخاطب فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا الا لعلکم لا تعونی بعد عامکم ھذا، میرے امت کے لوگوں، صحابہ کرام و صحابیات، شاید اس کے بعد، اس سال کے بعد آئندہ تم مجھے نہ دیکھ سکو۔ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ ایک آدمی نے میرے نجات کا سوال کیا کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ کا چہرے مبارک نہیں رہے گا، آج تو فرمانے عالی نہیں رہیں گے، مگر کل سے کیا ہے ہمارے لیے، کون سی بات ہمارے لیے مفید ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا اللہ ربکم، اپنے رب سے ڈرو، اللہ سے۔ ایک وصلوا خمسا، تم 5 وقت کی نمازیں ادا کرو، جو آج کل بالکل حرف غلط کی طرح سے مٹا دیا گیا، صرف روزی روٹی زندگی کا جو ہے ماحول بن گیا۔ وصوموا شہرکم، اور پورے رمضان کے مہینے کا روزہ، وآتوا زکاۃ اموالکم، اپنے مال کی زکات دو، اور وآتیوا ذا امرکم، اور امیروں کا، جو امیر ہوں، حاکم وقت ہوں، جو قاضی وقت ہوں، اور جو خلیفہ وقت ہوں، ان کے اطاعت۔ تدخلوا جنۃ ربکم، تم اللہ کی جنت میں، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے یہی پوچھا تھا اس شخص نے، اللہ کے بندے نے، اللہ اتراتی ہو کہ ایسے موقع پر کہ آج مجمع عام یہاں اکٹھا ہے 100 لاکھ کے قریب سارے، اور آپ اپنے موت کی خبر لے رہے ہیں، تو ہمارے بارے میں آپ کا فیصلہ ہم کیا کہیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سنو، اپنے رب سے ڈرو۔ ایک روایت میں تعبدوا ربکم، دوسری روایت میں آتا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، اور نماز پنجگانہ ادا کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اپنے امیر وقت کی اطاعت کرو، تو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ میرے دوستوں بھائیوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات عالیہ اس موقع کے ہیں جب آخری خطبات سے آپ گزر رہے تھے۔ برادران اسلام وہی وقت تھا
کہ جب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین نہیں تھا وہ کبھی بھی دین نہیں ہو سکتا. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین نہیں تھا تو بعد میں قیامت تک وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتا ہے. اور آپ علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ اے لوگوں سوائے قرآن و سنت کی اور کوئی بات دین میں نہیں ہے. دین میں اگر قرآن و سنت کا ثبوت نہیں ہے تو پھر سمجھ لو کہ بدعت ہے، وہ خرافات. اللہ کے بندے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور تم اگر عزت چاہتے ہو دنیا میں تو اسی قرآن اور اسی حدیث کے ذریعہ تمہیں عزت مل سکتی ہے. اور غیر قرآن اور غیر سنت کے علاوہ اگر آپ چاہیں کہ تمہیں عزت مل جائے کبھی بھی نہیں مل سکتی. میرے دوست اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک فرمان آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، شروع سے لے کر کہ ہمارے خون ہمارے اموال. آج ہمارے اموال جیسے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ زمین جائیداد، یہ مکان، یہ دکان قبضہ کر لو اور اس کے بعد مزے اڑا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کیس آیا. ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول ہے زمین ہماری. دوسرے نے کہا کہ اللہ کے رسول ہماری. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیے میں ایک انسان ہوں، میں اس شخص کے حق میں دے دوں جو بہت قابل ہے، لفاظ ہے، چرب زبان ہے، اور وہ جس کا حق ہے وہ گنگا ہے، کم فہم ہے، وہ اپنے معافی ضمیر کو نہیں کہہ پاتا ہے. حق اس کا بنتا ہے لیکن میں سامنے والے کے بحث و مباحثہ سے اور اس کے ثابت کرنے سے میں اس کے حق میں زمین دے دوں. مگر یاد رکھو کہ یہ فیصلہ اللہ کا غلط ہو جائے گا اگر ہمارا، تو اس شخص کے لیے وہ زمین ساتوں طبق زمین توق ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ تو دیکھیے، ان اموالکم ان دماءکم واموالکم حرام کحرمت یومکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا. تمہارے اوپر ایسے ہی حرام ہیں، حرمت والے ہیں جیسے کہ یہ مبارک مہینہ ذی الحجہ، جیسے یہ شہر مکہ، اور جیسے یہ دن یوم النہار یوم عرفہ. میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم کسی بھی شخص کے خون میں اگر شامل ہے رائے مشورے میں کہ اس کو ختم کر دیا جائے اور ایسے اس کا جو ہے کیس بنایا جائے اور اپنے پیسے دے دے کر کے رائے مشورے میں بھی شامل ہے، میرے دوستوں اور بھائیوں اللہ کے نزدیک کی بہت بڑی اور بھاری چیز ہے کہ اگر کسی کا ناحق قتل کیا جائے. کتنے لوگ حصہ و جائیداد کے لیے مار دیتے ہیں کہ آج مر جائے تو سب ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا. برادران اسلام، حلال حرام کی تمیز کیجیے. اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کے حضور جانا ہے اور اللہ پر بھروسہ کریے اور روزے رسا. آپ کو میں نے بتایا ہے، کئی بار بتایا ہے، ملک بن مروان جب اقتدار میں تھے تو اپنے خاندان والوں کو بہت امیر ترین کر دیا. مان کے بعد عمر بن عبدالعزیز جنہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے انصاف، ان کو عنان حکومت ملی، خلافت ملی. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی پھوپھی کو بلایا کہ پھوپھی جان، یہ غلط طریقے سے جو پیسے کمائے گئے، جو مال لوٹا گیا، جو قبضہ دیا گیا، دلایا گیا، یہ حرام ہے تمہارے لیے. اور ایک بوٹی گوشت کا منگا کر کے اور ایک سکہ تپا کر اس کے اوپر رکھا تو چرمر ہو گیا. کہا پھوپھی جان، قیامت کے دن اس انسانی جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، آپ 70 گنا زیادہ تیل ہے، ایک سکٹ میں چرمر ہو جاؤ گی. اللہ کی امانت اللہ کے گھر واپس کر. اور وہ لڑکے ملک بن مروان کے لڑکے، عبد الملک بن مروان کے لڑکے عیش کی زندگی گزار گئے. عمر بن عبدالعزیز جب دنیا سے جانے لگے تو لوگوں نے کہا اپنے بچوں کو کیا کیا، وہ دیکھو مزے اڑا رہے ہیں. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ اگر یہ نیک ہوں گے، متقی ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ متقیوں کے لیے راستہ کھول دینا ہے.
يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، اللہ ان کو روزی دے گا اس مقام سے جہاں ان کا گمان بھی نہیں۔ وقت آیا عمر بن عبدالعزیز کے لڑکے اتنے امیر و کبیر ہوئے اپنی سچائی اور سچی نیت کی بنیاد پر کہ عبد الملک بن مروان کے لڑکے کہتے تھے کہ ہم لوگ خلاص ہو گئے، ہم لوگ فقیر محتاج ہو گئے، ہم مسکین ہیں، زکوٰۃ میں سے ہمارا حصہ بھی رکھے گا، زکوٰۃ میں سے ہمارا حصہ بھی رکھے گا۔ وہ وقت آیا میرے دوست اور بھائی، اس لیے آپ متقی پرہیزگار رہیں گے، اللہ پر بھروسہ کریں گے، اللہ آپ کے ذریعہ، آپ کی اولاد کے ذریعہ آپ کو عروج ترقی دے گا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جس نے ظلم زیادتی کی ہے اللہ تعالیٰ اسے اس نعمت کو، اس کے اولاد کی سے اس نعمت کو چھین دے۔ اس لیے چاہے روپیہ پیسہ ہو، چاہے زمین جائیداد ہو، چاہے کسی دکان مکان ہو، کسی انداز کا ایک بالش زمین گلے کا ٹاپ بن جائے گی اور 700 طبق زمین گلے میں لٹکی ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ایسی معصیت اور ایسے گناہ سے محفوظ فرمائے۔ اور وہ دونوں جو لڑ رہے تھے بات تک گئی تو ہر ایک نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو دے رہا ہوں، میرا نہیں۔ اور جس کی زمین تھی اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لے جائیں، انہوں نے دعویٰ کیا ہمیں کوئی شکایت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کتنی برکت تھی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر نچھاور ہونے لگا اور اس زمین سے کنارہ کشی اختیار کرنے لگا۔ میرے دوست اور بھائی، چند روزہ زندگی ہے، آنکھیں بند ہوگی، قبر کی تنہائی ہوگی، منکر نکیر ہوں گے، یا یوم الحساب ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، نیکی بدی تولی جائے گی۔ کتنے ہیں جو لوگ اس دنیا میں جو چھپر میں رہ کر دن بھر روزی روٹی کما کر بال بچوں کی پرورش کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، کیا ان کی زندگیاں نہیں کرتے ہیں؟ کیا کوئی مہر لگی ہے کہ وہ ان کے اولاد مالدار نہیں ہوں گی؟ لیکن ضرورت اس بات کی کہ اللہ پر توکل اور بھروسہ کریں اور اپنے آپ کو اللہ سے معافی مانگتے ہوئے ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کسی کا حق لے کر دنیا سے نہ جائیں، ہمارے کندھوں پر کوئی ایسی چیز نہ لگی ہوئی ہو کہ جس کا ہم کو اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے۔